سردیوں کے موسم میں فالج کا اٹیک یا دل کا جو اٹیک ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ سردیوں میں فالج اور دل کا اٹیک ہونے کی مین بنیادی وجہ کیا ہے؟ پانی کا کم پینا، اپنے آپ کو سردی سے نہ بچانا، کپڑے گرم نہ پہننا، یخنی شوربہ، کبوتر کا شوربہ بنا کے دیں، اس طرح کی چیزیں سے دیں تاکہ فوری طور پہ خون کی سرکولیشن تیز ہو، اس کے اندر سے سردی ختم ہو تو طبیعت بہتر ہو جائے۔ کہ زعفران کی جو پہچان ہے وہ کیا ہے، اس کی خوشبو کیسی ہوتی ہے، اس کی رنگت کیا، اس کا رنگ اترتا ہے، یہ جو چیزیں ہیں ہمیں کس طرح پتہ چلے گی؟ صحیح کی نشانی کیا ہے؟ تازہ خوبصورت ہوگا اور یہ ریڈ کلر میں ہوگا، لیکن جب زبان پہ رکھیں گے تو ریڈ زبان نہیں ہوگی بلکہ ہلکا سا پیلا کلر آئے گا اوپر۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، طب و حکمت سیریز میں حکمت پہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے سردی کی وجہ سے فالج ہو جانا، دل کا اٹیک، دل کی مختلف بیماریاں اور اسی طرح قبض کی شکایت ہونا۔ بعض ایسے امراض بھی ہیں جن میں بنیادی جو قبض کے ساتھ ساتھ بواسیر کی شکایت ہو جانا۔ یہ ایسے جو مسائل ہیں فیس کرنے پڑتے ہیں بعض بزرگوں کو، اسی طرح نوجوانوں کو بھی فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تو ان کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور ان کے اسباب کیا ہیں، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حکیم فرحان حنیف صاحب، جن کے ہم مشکور ہیں کہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ حکیم صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان، شکر ہے اللہ کا۔ ماشاءاللہ۔ اور میں محدث میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو الحمدللہ مجھے دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں اور اس میں دینی کام میں ہماری شرکت بھی ہو جاتی ہے۔ بارک اللہ۔ حکیم صاحب، سردیوں کے موسم میں فالج کا اٹیک یا دل کا جو اٹیک ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ سردی کے موسم میں بہت زیادہ لوگوں کو یہ اٹیک ہو رہے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جی، آپ کا جو یہ سوال ہے بڑا زبردست ہے کہ موسم سرما میں دل کا اٹیک اور فالج کیوں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جو دل کا اٹیک ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ میں سب سے پہلا کام تو سردیوں میں ہم پانی بہت زیادہ کم پیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم سردی سے نہیں بچتے۔ جب موسم کے اندر سردی ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم گرم کپڑوں کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ مشروبات ایسے پئیں جن کا مزاج گرم ہو، جیسے قہوہ جات ہیں، ڈرائی فروٹ کا استعمال زیادہ کریں۔ تو اس میں ہم پرہیز نہیں کرتے کھانے پینے میں بھی، اور احتیاط نہیں کرتے، ہم عام کپڑوں میں باہر چلے جاتے ہیں، سردی سے بچتے نہیں ہیں۔ تو جب انسان کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو خشکی بڑھ جاتی ہے۔ جب خشکی بڑھتی ہے تو اس سے ایک تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خشکی بڑھنے سے قبض پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور سردی اور خشکی جب بڑھتی ہے تو خون بھی گاڑھا ہو جاتا ہے۔ جب خون گاڑھا ہوگا تو اس سے بھی فالج کا اٹیک بھی بڑھے گا اور دل کا اٹیک بھی بڑھے گا۔ اور اسی طرح جب سردی حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو دل کی جو رگیں ہوتی ہیں، وینیں ہوتی ہیں، ان کے اندر سکیڑ پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم سردی میں جا رہے ہوں کسی سفر پر، موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوں، فل سردی ہو تو ہم جسم جو ہمارا ہے وہ سکڑ جاتا ہے، سردی کی وجہ سے ہم سکڑ جاتے ہیں، شروع ہو جاتی ہے۔ جی، ہم نا سکڑ جاتے ہیں۔ اور اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ سانس کی تنگی کا جو مسئلہ آتا ہے وہ بھی اسی وجہ سے آتا ہے۔ جب آپ کے اندر سکیڑ پیدا ہوگا جسم کے اندر تو اندازہ کریں سردی جو ہے اندر تک پہنچے گی، دل کی جو وینیں ہیں وہ بھی سکیڑ میں آئیں گی۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ فوری طور پہ دل کے اٹیک کی طرف طبیعت چلی جائے گی۔ سردیوں میں فالج اور دل کا اٹیک ہونے کی مین بنیادی وجہ کیا ہے؟ پانی کا کم پینا، اپنے آپ کو سردی سے نہ بچانا، کپڑے گرم نہ پہننا، جیسے جرابیں ہیں، بوٹ ہے، آپ یہ اس کو لے لیں، سویٹر لے لیں، جرسیاں لے لیں، سر کے اوپر ٹوپی لازمی لیں۔ پھر سفر کے دوران بھی لوگ نہ اپنا ناک ڈھانپتے ہیں، نہ کان ڈھانپتے ہیں۔ اس میں بالکل آپ نے جو بات بتائی ہے، ہم لوگ اپنی کیئر نہیں کرتے۔
میرے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹ آ رہے ہیں جن کو فالج ہوا ہے، تو میں نے فوراً کہا کہ آپ نے اس کو 2-3 سر کے اوپر ٹوپیاں پہنائیں، جرسیاں پہنائیں، جرابیں پہنائیں، نیچے سے ٹراؤزر پہنائیں اور اسے رضائی دے کے اسے فوری طور پہ کہیں کہ ریسٹ کرے. کھانے میں اسے یخنی، شوربہ، کبوتر کا شوربہ بنا کے دیں، اس طرح کی چیزیں سے دیں تاکہ فوری طور پہ خون کی سرکولیشن تیز ہو، اس کے اندر سے سردی ختم ہو تو طبیعت بہتر ہو جائے. اسی طرح دل کا اٹیک ہے. دل کے اٹیک کے لیے اگر یہاں پہ مسئلہ بنتا ہے، بلاکیج آتی ہے، تو بلاکیج کے لیے بڑا آسان ہے، سمپل سا علاج ہے. آپ ادرک اور اس میں لہسن، یہ 2 چیزیں ملا کے اس کا قہوہ استعمال کریں، یا پھر لہسن 2 سے 3 توریاں لے لیں، اجوائن 2 سے 3 چٹکی لے لیں، اور زعفران 1 نمبر مل جاتا ہے بازار سے. اگر کہیں سے نہ ملے تو مجھ سے آپ آ کے لے سکتے ہیں. زعفران اچھا والا لے لیں، کو 500 روپے کا لے لیں، آپ کی پوری سردیاں ختم نہیں ہوتا. 2 سے 3 پتیاں آپ نے اس کی ڈالنی ہے، لہسن، اجوائن اور زعفران، اس کا قہوہ بنا کے فوری طور پہ پئیں. اگر آپ کو دل میں تکلیف ہو رہی ہے تو فوری طور پہ رفع ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ پینے سے دل کا اٹیک نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ کو. ٹھیک ہے، تو یہ دل کے اور اس کے حوالے سے یہ احتیاطی تدابیر جو ہے یہ ہمیں اپنانی چاہیے تاکہ ہم اس کے اٹیک سے بچ سکیں. صحیح. اچھا حکیم صاحب، ابھی آپ نے دوران گفتگو یہ کہا کہ جو اچھی والی چیزیں ہیں وہ آپ نے لینی ہیں. اب میرے جیسا عام بندہ ہے اس کو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ چیز اچھی ہے نہیں اچھی؟ مارکیٹ میں تو 7 قسم کے سیمپل رکھے ہوتے ہیں انہوں نے. اور اب زعفران ہی آپ بتا دیں کہ زعفران کی جو پہچان ہے وہ کیا ہے، اس کی خوشبو کیسی ہوتی ہے، اس کی رنگت کیا، اس کا رنگ اترتا ہے، یہ جو چیزیں ہیں ہمیں کس طرح پتہ چلے گی؟ اب ہر بندہ آپ سے آ کے تو نہیں خرید سکتا. اچھا، اس میں آپ نے بڑا زبردست یہ سوال ہے آپ کا، کیونکہ زعفران اکثر اوقات زیادہ تر مارکیٹ میں 2 نمبر بکتا ہے. یہ جو چھلی کے بال ہوتے ہیں اس کو کلر کر کے تو زعفران بنا کے بیچ رہے ہوتے ہیں. تو زعفران جو ہے نا اچھا، ایک تو کن علاقوں کا ہے؟ سب سے اچھا اور بہترین زعفران پوری دنیا میں جموں کشمیر کا ہے. اس کے بعد آتا ہے اسپین اور ایران کا، اس کا بھی رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے. تو آپ نے جب زعفران لینا ہے تو زعفران آپ نے دیکھنا ہے ایک تو بالکل خشک نہ ہو. خشک ہوگا وہ اس کا مطلب وہ ایکسپائر ہو گیا. بعض اوقات میرے پاس آتے ہیں لوگ، جی ہمیں باہر سے کسی نے بھیجا تھا 4 سال پہلے، تو وہ بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں. 4 سال بعد تو جب وہ نکالتے ہیں تو وہ تو ایکسپائر ہو چکا ہوتا ہے. جب وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے نا، اس کا مطلب وہ ایکسپائر ہو گیا. صحیح کی نشانی کیا ہے؟ تازہ خوبصورت ہوگا اور یہ ریڈ کلر میں ہوگا. لیکن جب زبان پہ رکھیں گے تو ریڈ زبان نہیں ہوگی بلکہ ہلکا سا پیلا کلر آئے گا اوپر. ٹھیک ہے، یلو کلر کہہ لیں آپ. وہ ہلکا سا شیڈ آئے گا اور اس کا ذائقہ تھوڑا سا تلخ ہوتا ہے. ترش ہوتا ہے. ہاں، تلخ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو تلخ یعنی کہ کڑوا تو نہیں ہوتا لیکن ہلکا سا تلخ ہوتا ہے. اور آپ اس کو جو ہے چیک کرنے کا طریقہ ہے، زبان پہ رکھ کے دیکھیں، ہلکا سا تلخ ہوگا. اور دوسرا جو ہوتا ہے نا چھلی کے بال، یہ میلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، بالکل ہلکا سا رہ جاتا ہے، باقی یہ میلٹ ہو جاتا ہے، سوئیاں سی بن جاتی ہیں. ہاں جی. تو جو دوسرا ہے نا وہ تو میلٹ ہوگا ہی نہیں. اس کا تو کلر جب اترے گا تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ ریڈ کلر ہے. اس کا کلر ریڈ نہیں ہوتا. آپ کبھی چائے میں ڈالیں، پانی میں ڈالیں تو اس کا کلر جو ہے زعفران کا وہ ریڈ نہیں آئے گا بلکہ یلو شیڈ میں آئے گا. صحیح. تو زعفران اگر اچھا ہو، 1 نمبر ہو، تو واقعی اگر آپ کا بلڈ پریشر لو ہے تو آپ چائے میں 2 سے 3 پتیاں ڈال کے پی لیں تو فوری طور پہ بلڈ پریشر پورا کر دیتا ہے. اسی طرح خون گاڑھا ہو، اس کے لیے بڑا اچھا رزلٹ ہے. تو یہ استعمال جو ہے ان دنوں میں سردیوں میں کرنا چاہیے. خوشبو اس کی اپنی ہوتی ہے. ہاں، خوشبو اس کی اپنی ہوتی ہے، وہی خوشبو. دوسرا جو آپ لیں گے اس میں سے خوشبو نہیں آئے گی. ایک تو اس کی خوشبو اتنی تیز ہوتی ہے کہ آپ نے ڈبی کھولنی ہے، ایسے کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں سے آپ کو بڑی اچھی اسمیل اس کی پہنچنی شروع ہو جائے گی. اور جو ہے وہ یوں لگتا ہے جیسے دماغ تک پہنچ رہی ہے. ہاں جی، اس کی خوشبو اگر آپ ایسے کریں تو دماغ تک پہنچتی ہے. جیسے کستوری ہے، اگر آپ کستوری 1 نمبر آپ نے لی ہے اور آپ نے ایسے سونگھ لی ہے نا، اور اس کی خوشبو اتنی تیز ہوتی ہے، بعض لوگوں کو صرف سونگھنے سے یا تو نکسیر پھوٹ جاتی ہے یا خونی بواسیر ہو جاتی ہے، اتنی وہ تیز اس کا مزاج ہے. تو زعفران بھی آپ نے یہ چیک کرنا ہے وہ چھلی کے بال تو نہیں ہے، وہ کھا کے چیک کر لینا ہے، اس کے رنگت سے چیک کر لینا، آپ کو پتہ چل جائے گا، مشکل نہیں ہے. صحیح صحیح. کیونکہ دوسرا آپ سے جو سوال ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ بواسیر کے حوالے سے آپ نے بیان کیا کہ سردیوں میں بڑھ جاتا ہے یہ مرض. اسی طرح قبض جو ہے وہ مرض جو ہے بڑھ جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی وجہ بھی خشکی ہے؟ جی، یہ آپ کا سوال جو ہے پہلے سوال سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ یہ جو پہلے آپ نے 4 امراض گنوائے تھے نا، اس موسم میں بہت بڑھ جاتے ہیں، جس میں دل کا اٹیک، فالج اور بواسیر اور قبض.
تو یہ چاروں ایک دوسرے کے گرد ہی گھومتے ہیں. منسلک ہیں ایک سب دوسرے سے پہلے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب انسان پانی کم پیتا ہے، اب پانی کم پینے سے میں نے آپ کو بتایا تھا خشکی بڑھ جاتی ہے. جب خشکی بڑھتی ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ قبض کی شکایت ہو جاتی ہے. ایسے اور آج کل میرے پاس جتنا پیشنٹ آ رہا ہے نا وہ اسی چیز کا آ رہا ہے کہ وہ پورے دن میں ایک دفعہ پانی پی رہے ہیں اور وہ بھی کھانے کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پہلی غلطی ہم کرتے ہیں کہ پورے دن میں پیتے ہی نہیں ہیں. دوسرا پیتے ہیں تو کھانے کے ساتھ. کھانے کے ساتھ پانی بالکل نہیں پینا چاہیے. اس سے سب سے بڑا مسئلہ اس سے شروع ہوتا ہے قبض اور گیس. جب بھی کھانا کھائیں، کھانا کھانے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے پانی پی لیا جائے. کھانا کھانے کے درمیان یا بعد میں پانی نہ پیا جائے، کیونکہ جب ہم پانی پیتے ہیں تو اس سے ہوتا ہے کہ پہلی پانی پینے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جب ہم پانی نہ پئیں تو روٹی یہاں پہ پھنس جاتی ہے، تو پانی نہ پئیں تو روٹی نہیں آگے جاتی. اس میں وہ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. وہ غلطی کیا ہے؟ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، جو دانت ہے نا یہ ہمارے کاٹنے کے لیے ہیں، صحیح. اور آگے نکیلے دانت چیرنے کے لیے ہیں، پھر داڑھی ہیں پھاڑنے کے لیے. تو ہم ان کا کام جو ہے نا پورا نہیں لیتے. ہم نے لقمہ منہ میں ڈالنا ہے، 2 دفعہ کرنا ہے اور اندر لے جانا ہے، وہ اب جا کے پھنسے گا. اب ہمارے بزرگ پہلے ہمیں بتاتے تھے کہ جتنے دانت ہوں اتنی دفعہ اسے چبانا چاہیے. صحیح. جب اتنی دفعہ آپ چبائیں گے تو سلائیوا اس میں شامل ہو کے وہ لیکوڈ فارم میں بن جائے گا، تو بڑی آسانی سے گزر جائے گا، آپ کو پانی نہیں پینا پڑے گا. اب اس میں ہماری غلطی پہلی کیا ہوئی کہ ہم چبا کے کھانا نہیں کھاتے. بعض اوقات کئی سوال کرتے ہیں جن کے دانت ہی نہ ہوں وہ کس طرح چبائیں. تو میرا ان کو مشورہ ہے کہ جب ان کے دانت نہیں ہے تو انہیں سوجی کا حلوہ بنا کے کھانا چاہیے یا دلیا کھانا چاہیے، کیونکہ دانت ان کے ہیں نہیں، چبا وہ سکتے نہیں. تو ان کو پھر سخت غذا کھانی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر وہ سخت غذا لیں گے تو ان کا معدہ آئے دن خراب رہے گا. انہیں چاہیے وہ لیکوڈ فارم میں یا دلیا یا سوجی کا حلوہ استعمال کریں. تو آپ ایسا سب سے پہلا کام جو کرنا ہے نا، روٹی کو چبا کے کھانا شروع کریں تو پہلا کام تو ختم ہو جائے گا قبض والا معاملہ انشاءاللہ. تو پانی والا معاملہ بھی بیچ میں حل ہو جائے گا. جب آپ اس کو سلائیوا اس میں شامل ہو گیا، اچھی طرح چبا کے آپ لیں گے تو پانی کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. جب ہم دانتوں کا کام دانتوں سے لیں گے نا تو مسئلہ نہیں بنے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ دانتوں کا کام آنتوں سے لیتے ہیں. آنتوں سے کیسے؟ جب کھا لیا پھر ایکسرسائز کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، نہیں تو پھر کوئی ایسا سفوف کھاتے ہیں جس سے پخانہ کھل کے آ جائے، یا کوئی ٹیبلٹ کھاتے ہیں، تو اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. پہلا کام تو یہ کرنا ہے. اس سے ہوگا کیا؟ قبض کی شکایت نہیں ہوگی. جب قبض کی شکایت نہیں ہوگی تو انشاءاللہ اگلا جو آپ نے سوال کیا بواسیر ہے، پھر بواسیر بھی نہیں ہوگی. جب بواسیر نہیں ہوگی تو آگے انشاءاللہ دل کا اٹیک بھی نہیں ہوگا. اچھا، بواسیر کا اور دل کا اٹیک کا یہ آپس میں تعلق ہے؟ بڑا تعلق ہے. قبض کا، بواسیر کا اور دل کے اٹیک کا بڑا ہی تعلق ہے. سب سے پہلے شروع ہوتی ہے جس کو بلاکیج آتی ہے، اس میں سب سے پہلے پیشنٹ کو قبض ہونا شروع ہو جاتی ہے. پہلے قبض ہوتی ہے، قبض ہونے کے کچھ عرصے بعد، کسی کو 2 سال بعد، کسی کو 4 سال بعد، کسی کو 10 سال بعد بواسیر شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ بواسیری زہر تب ہی بڑھتا ہے جب خشکی بڑھتی ہے. اچھا، اس میں میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ زیادہ فاسٹ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں اور اسپائسی فوڈ جو ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بواسیر ہوتی ہے. ہاں، یہ آپ کا سوال بڑا زبردست ہے. اب فاسٹ فوڈ کھانے سے، ینگز فوڈ کھانے سے، کولڈ ڈرنکس زیادہ پینے سے قبض ہوگی نا، خشکی پیدا ہوگی. تو خشکی قبض پیدا کرے گی. جب قبض ہوگی تو کچھ عرصے بعد بواسیر ہو جائے گی. بواسیر ویسے کبھی کسی کو نہیں ہوگی. جب بھی بواسیری زہر آئے گا اس کی بنیاد جو ہے وہ اسی طرح، کیونکہ انسان کے اندر 3 طرح کے زہر پائے جاتے ہیں: سوزاکی زہر، آتشکی زہر اور بواسیری زہر. جب بواسیری زہر بڑھے گا، آپ مسلسل ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جن کا مزاج خشک سرد ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا مزاج بواسیر میں جائے گا ہی جائے گا. جب آپ کا مزاج بواسیری، اب بواسیری مزاج ہوتا ہے اس میں لازمی نہیں ہوتا صرف بواسیر ہونی ہے. اس کے مسے یہاں پہ ہاتھوں پہ نکل سکتی ہیں، منہ پہ نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا رنگت بلیک ہونا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اس کے اندر اس کے دل کے وال بند ہو جائیں گے. اس کے اندر اس کے پخانے کے بعد جلن یا درد آ جائے گی. اسی طرح بواسیری جب بڑھتا ہے نا زہر، تو اس میں رسولیاں آ جائیں گی، گلٹیاں آ جائیں گی. تو اس میں بواسیری زہر جب آتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں اس میں
پیدا ہو جاتی ہیں انسان میں. تو ایک اس کی تشخیص نہیں ہے, وہ تو جو طبیب ہوگا اس کی تشخیص کر لے گا کہ اس کا جو بواسیر زہر ہے وہ کس سائڈ کو گیا. اب جس کا مقد کی طرف گیا تو اسے بواسیر جو ہم عام مشہور ہے پائلز, تو ہم کہتے ہیں پخانے والی جگہ پہ مسا بن گیا ہے, جلن ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو زیادہ تر مشہور اسی لیے یہ گنا جاتا ہے. یعنی کہ بواسیر کا تعلق جسم کے باقی حصوں کے ساتھ بھی باقی حصوں کے ساتھ ہے. جب کوئی بھی زہر بڑھتا ہے تو وہ اس کا تعلق پوری جسم کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے سب سے پہلے اگر ہم نے خشکی کے اوپر قابو پا لیا, اگر ہمارے اندر قبض والا مسئلہ نہ ہوا تو پھر بواسیر نہیں ہوگی انشاءاللہ, بواسیری زہر نہیں بڑھے گا. اور اگر بواسیری زہر نہیں بڑھے گا تو انشاءاللہ آپ کے دل کے وال بند نہیں ہوں گے. میں کہتا ہوں کہ جس کے دل کے وال بند ہے نا, اس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ کے بلاکیج آ گئی ہیں, تو اس کا بواسیری علاج, جو بواسیر ہے نا اس کا علاج کر دیں, اس کا مزاج جو ہے بواسیری مزاج اس کو ٹھیک کر دیں, اس کے دل کے وال انشاءاللہ کھل جائیں گے. تو اس میں دیکھیں ایک ہی چیز میں کتنی چیزوں کا علاج آ گیا. اس میں ہماری اپنی غلطیاں ہیں کہ ہمارے کھانے کی ترتیب کوئی نہیں. سردیوں میں دیکھیں آپ نوٹ کریں پورے دن میں ہم کیا کھاتے ہیں. اگر ہم نے صبح کے ٹائم ناشتہ کر لیا ہے, دوپہر کو ہم نے کھانا کھا لیا ہے, رات کو کھانا کھا لیا ہے, ہماری اتنی بھاگ دوڑ نہیں ہوتی. سردی کی وجہ سے زیادہ تر بستر میں یا کام پہ گئے فوراً کھا رہا ہے, اس میں ہماری ورکنگ بہت کم ہو جاتی ہے. لیکن کھانے والی چیزیں کون سی بڑھتی ہیں؟ سب سے زیادہ چائے بڑھتی ہے. آپ کسی بھی گھر میں جائیں گے چائے, تو چائے کیا کرتی ہے؟ خشکی پیدا کرتی ہے. جب خشکی پیدا ہوگی تو اسے آٹومیٹکلی قبض ہوگی, بواسیر ہوگی. سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ مشروبات اپنے ٹھیک کرنے ہیں. سب سے پہلے تو قہوہ جات پہ آ جائیں. قہوہ جات بہت زیادہ ہیں, آپ پودینہ اور اجوائن کا قہوہ پی لیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ قہوے کے اندر بھی تو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی قبض پیدا کرتا ہے. ہاں, اس میں قہوے کے اندر آپ نے قہوہ کون سا لینا ہے یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اگر آپ کو اس کے اوپر معلومات چاہیے ہوں کہ کون سا قہوہ استعمال کرنا چاہیے, تو آپ ہماری ویڈیو میں قہوہ دیکھ سکتے ہیں. میں نے کافی زیادہ ویڈیو میں قہوہ جات بتائے ہوئے ہیں. صحیح. تو اس میں آپ قہوہ کون سا پئیں گے اس مزاج میں؟ پودینہ اور اجوائن اور تیز پتہ, یا پھر پودینہ, اجوائن اور سنا مکی. ان تینوں کا آپ 3 چٹکی لے کے قہوہ بنا کے شہد یا گڑ ملا کے یہ قہوہ استعمال کریں. انشاءاللہ یہ بار بار کریں, دن میں 2 3 دفعہ 4 دفعہ کریں. ایک تو خشکی نہیں ہوگی, پانی کی کمی نہیں ہوگی. دوسرے نمبر پہ یہ قہوہ خشکی کو توڑتا ہے. صحیح, یعنی قبض کشا ہوگا. قبض کشا ہوا, ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کی طبیعت بہتر رہے گی. تو اسی طرح گرم کپڑوں کا استعمال, میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے پاس جتنے پیشنٹ آتے ہیں ان کی بنیادی وجہ آج کل کے موسم میں سب سے زیادہ یہی ہے, سردی سے نہیں بچ رہے. اور سردی خشکی بذات خود قبض پیدا کرتی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ ایک تو موسم میں خشکی ہے, اوپر سے ہم کیا کھا رہے ہیں؟ کنو کا مزاج کے ساتھ ساتھ آئس کریم کھاتے ہیں لوگ سردیوں میں. اور پھر فیشنیبل جو ہماری ایسی خواتین ہیں وہ اپنے فیشن کے چکر میں دوپٹہ بھی سر پہ نہیں لینا اور پھر آئس کریم میں بھی کھانی ہے, تو آگے آئس کریم سے ایک بات یاد آئی. سردیوں میں شادیوں کا سیزن ہوتا ہے, تو شادیوں پہ ہم بہت ساری چیزیں کھا لیتے ہیں. وہ ایسے کھاتے ہیں کہ ہم گئے کھانا کھانا شروع کیا, اس میں چاول بھی ہوتے ہیں, رائس, اس کے بعد مٹن بھی ہوتا ہے یا بیف ہوتا ہے یا چکن ہوتا ہے, وہ کھا لیا. پھر کوئی حلوہ جات یا آئس کریم وہ کھا لی, پھر کولڈ ڈرنک بھی ساتھ پی لی, اور اینڈ پہ سونے پہ سہاگا ایسا ہوتا ہے کہ چائے بھی پی لیتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کسی کوئی برتن لیں, ایک پرات لیں, اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈال دیں, اوپر سے چائے ڈال دیں, تو یقین کریں چمچ کے ساتھ ایسے کریں, تھوڑی دیر بعد ہمارا خود کا دیکھنے کو دل نہیں کرے گا. تو یہی حال ہم اپنے سٹمک کا کر رہے ہیں, معدے کا کر رہے ہیں, کہ جب اتنی ساری چیزیں ہم نے ڈال لی تو اندر وہ کیا آپ دیکھیں سسٹم, ہر چیز کی الگ تاثیر ہے. ہاں جی, ہر چیز کا الگ مزاج ہے. بالکل. تو اب پھر معدے نے بھی اب کون سی چیز لینی ہے, اس کو ہضم کرنا ہے, کہاں کہاں پہنچانا ہے, جہاں جہاں ضرورت ہے. پھر ہوتا کیا, سونے پہ سہاگا کیا ہے, رات کو لیٹ شادی ختم ہوتی ہے ویسے ہی جا کے سو جاتے ہیں. اب بہت سارے پیشنٹ ایسے آتے ہیں رات کو, انہوں نے برگر شاورما یا شادی کھا کے آئے یا لیٹے ہیں, اٹیک ہو گیا دل کا. تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ اتنا کچھ ہم نے کھا لیا ہے. تو اب شریانے وینے تو ہماری پہلے تنگ تھی, خشکی تو ہمارے اندر پہلے ہی تھی سردیوں میں, تو سونے پہ سہاگا ہو گیا, وہ بند ہی ہو گئی. ایسے کاموں سے جب ہم بچیں گے نا, اب اگر آپ پیچھے ہسٹری میں جائیں تو شادی کیا ہوتی تھی, ایک وہاں پہ سالن ہوتا تھا, وہ بھی وہ بالٹی میں لے کے تو پلیٹوں میں ڈال کے شوربا اور سالن ایسے, ٹھیک ہے, وہ ملتا تھا, ساتھ میٹھے چاول ہوتے تھے. میں کہتا ہوں کہ آپ مہمان نوازی بھی کسی کے کریں نا, تو جتنی کم چیزیں بنائیں گے نا,
ایک ٹائم میں اگر ایک ہی چیز کھائی جائے نا وہ فائدہ بھی زیادہ کرے گی اور اس سے انسان فٹ بھی رہے گا اور بیمار بھی نہیں ہوگا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ زیادہ پروٹوکول دینے کے لیے زیادہ ڈشز ہونی چاہیے. جب ہم زیادہ ڈشز استعمال کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اسی طرح اس کا نقصان، کیونکہ ایک کا مزاج سرد ہے تو ایک کا خشک ہے، ایک کا تر ہے. ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا کہ ہم سارا کچھ مکس کر کے، اب جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ ایک طرف بوتل پی رہے ہیں، کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، چائے پینی ہے جی، تو اینڈ پہ آپ سبز چائے اس کے اوپر سے پی رہے ہیں. یار یہ عقل مندی تو نہیں ہے نا. اور وہ جو باقاعدہ بنائی جاتی ہے کشمیری چائے شادیوں پہ، اس کے اندر ہر قسم کے مربع جات ڈالے جاتے ہیں، اس لیے اپنا سٹیٹس بڑھانے کے لیے بھائی ٹشن نکال دیے، چائے پلا دی ہے. وہ اتنی ہیوی قسم کی چائے ہوتی ہے، اور اوپر سے ہم نے کلفہ بھی کھا لیا ہے، گجریلا بھی کھا لیا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھا کے اور پھر چائے پینی ہے. اب وہ چائے جو ہے نا، وہ چائے میں مغزیات ساری ڈلتی ہیں، مغز پستہ ڈالا ہوتا ہے، بادام کی گری ڈالی ہوتی ہے، چینی ہوتی ہے، اور اس میں نا لوگ ایوری ڈے دودھ بھی شامل کرتے ہیں وہ پاؤڈر فارم میں. حالانکہ جو پاؤڈر فارم میں ایوری ڈے ہے وہ انتہائی نقصان دہ ہے، تو وہ بھی بیچ میں شامل کر کے تو وہ ایک چائے بنائی جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی طرف دیکھنا ہے کہ ہم کون سی ایسی چیزیں استعمال کریں، کس طرح اپنا جو زندگی کا رہن سہن کا طریقہ ہے اس کو ہم کیسے چینج کریں، ہمارا ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے. تو آپ یقین مانیں انشاءاللہ اگر آپ اس کے اوپر اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں نا، کہ جس طرح آج سے 20 سال پہلے لوگ استعمال کرتے تھے چیزیں اور فٹ رہتے تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر آپ آج سے 30 سال پہلے یا 20 سال پیچھے چلے جائیں نا تو دل کا کوئی مریض نہیں ملتا تھا. ٹھیک ہے، ہم خود ہی بیٹھے محاسبہ کریں ہمارے کتنے عزیز و اقارب تھے جن کو دل کے اٹیک ہوئے تھے. یہ آج کیوں بھرمار ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہمارا رہن سہن، بیٹھنا اٹھنا، کھانے پینے کا سٹائل. ہم نے اپنا جو لائف سٹائل تھا وہ چینج کر لیا. اسی طرح آپ کو کڈنی کے مریض کتنے کے ملتے تھے؟ پاکستان میں پہلا ہاسپٹل یہ KPLI جو بنا ہے یہ کڈنی کا، تو یہ دیکھیں اس میں ہاسپٹل بن گیا تھا، مریض ہی کوئی نہیں تھا. تو آج وہاں پہ 6 مہینے بعد ڈائلسس کی باری آ رہی ہے، اتنا رش ہوتا ہے وہاں پہ. وجہ کیا ہے؟ پہلے لوگوں کے جو گردے وہ کیوں خراب نہیں ہوتے تھے؟ اس کی بنیادی وجہ تھی ان کے اندر وہ جب آج سے 20-30 سال پہلے جائے نا تو وہ لسی پیتے تھے، چائے پیتے تھے، دودھ پیتے تھے، گڑ کھاتے تھے، کھجور استعمال کرتے تھے. کوئی مہمان آ جاتا تو اس کو دودھ پیش کیا جاتا تھا. آج کوئی مہمان آتا جائے تو فوراً کولڈ ڈرنک آتی ہے. اب کولڈ ڈرنک ویسے ہی بہت نقصان دہ ہے، چپس ہے، نیمکو ہے، یہ آج کل آپ کو یہ بیکریوں سے مل جاتی ہیں، فاسٹ فوڈ مل جاتا ہے، ینگز فوڈ مل جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ ہم اگر زیادہ پروٹوکول دیں پیزا منگوا لینا ہے، اب پیزا منگوا لیں. مطلب چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں. اشارت بھائی ہم محاسبہ کریں اپنا، یار وہ لوگ ہم سے کتنا اچھے تھے، اس دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں، وہ ہم سے فٹ تھے. آج ہمارے دور میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تعلیم آ گئی ہے، ہم نے جو نیا سٹینڈرڈ ہے نا دنیا کا ہم اس کے اوپر چل رہے ہیں. لیکن اوورآل محاسبہ کریں بیٹھ کے کہ آج بیماریاں زیادہ ہیں یا پہلے زیادہ تھیں. کچھ لوگ تو بعض اوقات آئیں گے تو وہ رپورٹیں لے کے آتے ہیں، جی وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا جی آپ نے لگتا ہے کسی حکیم کی دوائی کھائی ہے. تو میں اکثر انہیں کہتا ہوں یار دیکھو اگر حکیم کی دوائی سے گردے خراب ہوتی ہیں آپ کی مان لیتی ہیں تو یورپ کنٹری میں کون سے حکیم بیٹھے ہیں ایسی، اور ہمارا پاکستان کا نمبر تو بہت پیچھے ہے جن کے گردے خراب ہیں. ہمارے پاکستان سے پہلے جو بڑے 10 15 20 ممالک آتے ہیں، پہلے 10 میں پاکستان تو ہے ہی نہیں. تو پہلے جو 10 ممالک ہیں دنیا کے وہ ساری یورپ کنٹری ہیں، ان میں کون سا حکیم بیٹھا جو ان کو دوائی دے رہا ہے، جو ان کے کڈنی فیلئر ہو رہا ہے. تو یہ صرف نہ ہمارے دماغ کو سمجھانے کی بات ہے، وہاں پہ بھی ینگز فوڈ، فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنک ان چیزوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. بلکہ وہاں پہ تو نشہ بھی جو دوائیاں ہیں خاص طور پہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ کی انہی کے ذریعے نشہ پورا کیا اور جاتا ہے. ایلوپیتھی کی دوائیوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے، آپ پیناڈول اٹھا لیں، ڈیکسامیکس اٹھا لیں، آپ کوئی بھی ٹیبلٹ اٹھا لیں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس کو اتنا عرصہ استعمال کریں گے تو اس کا نقصان کڈنی کو یا لیور کو ہوتا ہے. لیکن ہم ایسے ڈاکٹر خود بنے ہوئے ہیں، تھوڑی سی بیماری ہوئی تو پیناڈول کھا لیں، تھوڑی سی مسئلہ ہوا آپ جی بروفین کھا لیں. تو ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا چاہیے. اگر لائف سٹائل چینج کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ چاروں جو بڑی بیماریاں ہیں ان سے انشاءاللہ ہم بچ سکتے ہیں. صحیح. اچھا حکیم صاحب، جتنی بھی آپ نے یہ بیماریاں بتا دی ہیں ان سے بچنے کے لیے بنیادی طور پہ ہمیں کون سی ایسی غذائیں استعمال کرنی چاہیے جو کہ ہر بندے کی پہنچ تک ہوں، کہ وہ عام گھر میں چیزیں موجود ہوں؟
ہاں، یہ بڑا زبردست آپ نے سوال کیا کہ اس کے لیے کوئی آسان سی چیزیں جو ہے ہونی چاہیے. تو اس میں کرنا کیا ہے، ایک تو نیم گرم پانی کا استعمال کم از کم 5 سے 8 گلاس روزانہ استعمال کیجئے بطور دوائی سمجھ کر. سردی کے یہ موسم میں خاص سردی طور کے پہ موسم سرما میں تو یہ استعمال کریں گے تو آدھا سے زیادہ علاج تو آپ کا یہی ہے. اس کے بعد جو آپ نے کرنا ہے، سالن شوربے والے استعمال کرنے ہیں. آپ نے سبزی بنانی ہے تو اس میں گوشت بھی بنانا ہے، تو اس میں تھوڑا سا سبزی میں ڈال کے تو آپ سبزی بہت زیادہ خشک نہ بنائیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد سالن کا استعمال زیادہ کرنا ہے. روٹی کم کھانی ہے، روٹی خشکی پیدا کرتی ہے، ہم لوگ روٹی زیادہ کھا لیتے ہیں. تو جس کو ملتی روٹی ہے، ہاں بالکل، جس کو روٹی ملتی ہے نا تو وہ ایسا کرے، اگر اس نے 2 روٹیاں کھانی ہیں نا تو سالن کی پلیٹیں 3-4 کھا جائے ساتھ، تاکہ اس کی جو ہے اس کے اندر جو خشکی پیدا ہونی ہے وہ نہ پیدا ہو. اور سالن اگر اس کی گنجائش ہے تو دیسی گھی ڈال لے یا سرسوں آئل میں بنا لے، صحیح. ٹھیک ہے. اسی اور طرح جو دوسرا آئل ہے ہم وہ چاہے بھی کسی بھی استعمال، کمپنی کا وہ تھوڑا سا کم ڈالے، وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. گھی اور آئل میں فرق ہے، مطلب گھی کی بجائے فرق ہے، آئل زیادہ استعمال کرنا آئل چاہیے استعمال کرنا چاہیے سالن میں. بالکل. اور اس کے بعد آ گیا جی، جہاں پہ وہ چائے استعمال کرتے ہیں وہاں پہ وہ قہوہ استعمال کر لیں، جس میں پودینہ، اجوائن اور سنا مکی، یا پودینہ، اجوائن اور تیز پتہ. صحیح. اس کے بعد جو لوگ چائے نہیں چھوڑ سکتے، کام کا برڈن زیادہ ہے، مجبوری ہے، آفس میں چائے پینی پڑتی ہے، ان کو میں سجیسٹ کروں گا کہ چائے میں 2 چمچ دیسی گھی ڈال کر تو پھر استعمال کر لیا کریں تو ٹھیک ہے. نہیں تو پھر سونف، ادرک اور سبز الائچی وہ چائے میں ضرور ڈالیں، اور چائے گڑ والی پئیں. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ادرک کی، ادرک کے اندر عموماً کیمیکل ہوتے ہیں تو وہ نقصان دہ نہیں ہوں گے؟ آپ نے ادرک تازہ لینا ہے، دھو کے اسے دیسی. ڈال لینا ہے، دھو صحیح کے وہ ڈال لینا ہے، تو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا آپ کو. اگر آپ نے چائے پینی ہے لازمی تو اس طرح چائے پئیں گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا. صحیح. نہیں تو چائے بہت زیادہ خشکی پیدا کرتی ہے. پھر اس میں کرنے والا کام آپ نے فاسٹ فوڈ، ینگس فوڈ، کولڈ ڈرنکس جو ہے بالکل چھوڑ دینی ہے، ٹھیک ہے. کچھ نہیں آپ کے پاس ہے تو کیسٹر آئل بڑا سستا سا مل جاتا ہے بازار سے، کیسٹر آئل یا روغن بادام یا زیتون آئل، 3 میں نے نام بتائیں، تینوں میں سے جو آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں وہ بازار سے لے کے 1 کپ گرم پانی، اس میں 1 چمچ وہ ڈال کے روزانہ پئیں موسم سرما میں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آپ کھانے میں استعمال کر رہے ہیں صرف خشک چیزوں کو بند کرنا ہے. جیسے ہم بعض اوقات پورے دن میں اگر ہم محاسبہ کریں تو ہم نے کیا ہوتا ہے کہ چائے بسکٹ لیے ہوتے ہیں، یا چائے رس، یا چائے ڈبل روٹی، ان چیزوں کو ترک کریں. اس کی جگہ پہ آپ دلیا گندم استعمال کر سکتے ہیں، بادام کی گری میوہ ڈال کے کر لیں، یا سالن جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یا حلوہ جات جیسے گاجر کا حلوہ بڑا مشہور ہے ہم کھاتے ہیں، یا السی کی پنیاں بنا کے استعمال کر لی جائیں اگر 1 دفعہ سال میں اسی مہینے میں، تو بڑی کمال کی چیز ہے. یعنی کہ ان چیزوں کے ساتھ آپ بچ سکتے ہیں. سفوف بڑا آسان سا ایک آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ سفوف گھر میں بنا کے رکھ لیں تو وہ آپ روزانہ لے لیا کریں تو انشاءاللہ یہ چاروں مسائل سے بچ جائیں گے. بڑا سمپل سا ہے. اس میں آپ نے پودینہ لینا ہے، اجوائن لینی ہے، دونوں 50-50 گرام آپ نے لینے ہیں، اور نمک آپ نے سادہ نمک جو ہوتا ہے وائٹ کلر کا 25 گرام وہ لے لینا ہے. اس میں آپ نے 25 گرام ہی سنا مکی ڈال لینی ہے، اور 10 گرام آپ نے کالی مرچ ڈال لینی ہے. صحیح. اس کو آپ نے گرینڈ کر کے اس کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں. تو یہ آپ نے آدھی چمچ روزانہ شام کو یا رات کو آدھی چمچ کھانے کے 1 گھنٹے بعد لے لیا کریں نیم گرم پانی کے ساتھ. تو انشاءاللہ یہ چاروں امراض جو ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں. صحیح. بہت شکریہ حکیم صاحب. اگر اس حوالے سے مزید کوئی سوالات ہوئے تو وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر حکیم صاحب نے واضح کیا کہ ہمیں دل کے اٹیک، فالج کے اٹیک کیوں ہوتے ہیں اور ان کا تعلق خشکی کے ساتھ کس طرح بنتا ہے، خاص طور پہ سردی کے موسم میں، اور پھر قبض کیوں ہوتی ہے، بواسیر کیوں ہوتی ہے. اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.